بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں جنون، مصنف انوار احمد صدیقی، آواز عرفان بٹ۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1۔ 14 انچ کا پرانا رنگین ٹی وی سیٹ وہ آخری شے تھا جسے مختار نے احتیاط کے ساتھ سوزوکی میں رکھا۔ صرف 4 ماہ پہلے ہی اس نے یہ ٹی وی 3500 روپے میں ایک پڑوسی سے خریدا تھا، جس نے اب زیادہ بڑا ٹی وی لے لیا تھا اور پرانے ٹی وی کو بیچ دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اس ٹی وی کو سوزوکی میں رکھنے کے بعد بھی سوزوکی میں کافی جگہ تھی، بھلا ایک چھوٹے سے کمرے کا سامان ہی کیا تھا۔ پائپ کے بنے ہوئے نوار کے فولڈنگ پلنگ کو موڑ کر سوزوکی کے اندر ایک کنارے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ یہی سب سے بڑی چیز تھی جسے کمرے سے نکال کر سوزوکی میں رکھا جانا تھا۔ 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی سی میز بھلا کتنی جگہ لے سکتی تھی، اور باقی چیزیں تو ان سے بھی چھوٹی تھی۔ لو بھائی، اپنا تو آب و دانہ اٹھ گیا تمہارے گھر سے۔ مختار نے سوزوکی میں رکھے ہوئے سامان پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے مسکرا کر فرقان سے کہا، جو گھر کے دروازے کے باہر سوزوکی کے قریب ہی کھڑا تھا۔ بھائی کہا سونا معاف کرنا۔ فرقان کی آواز میں ہلکے سے دکھ کا شائبہ شامل تھا۔ ہم نے کوشش تو یہی کی کہ تم کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی انجانے میں مجھ سے یا تمہاری بھابھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ ہاں بھیا، دروازے میں کھڑی ہوئی فرقان کی بیوی زبیدہ نے فوراً ہی اپنے میاں کی تائید کرتے ہوئے کہا سنا معاف کرنا؟ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ مختار نے جلدی سے کہا، میرا تو یہاں جتنا بھی وقت گزرا بہت اچھا گزرا۔ آپ لوگ تو میرے اپنوں کی طرح تھے۔ پھر آنا بھیا، زبیدہ نے مختار سے کہا، جو فرقان سے گلے مل رہا تھا، اور گلے ملنے کے بعد وہ سوزوکی میں سوار ہونے لگا۔ ضرور آؤں گا بھابھی، مختار نے کہا، جب بھی ادھر کا پھیرا ہوگا آپ لوگوں کے پاس ضرور آؤں گا۔ مختار سوزوکی میں بیٹھ گیا اور سوزوکی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سوزوکی کے وہاں سے روانہ ہوتے ہی فرقان اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں اپنے مکان کے اس کمرے میں داخل ہو گئے جس میں اب تک مختار کرایہ دار کے طور پر رہ رہا تھا۔ چھوٹا سا کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اس میں ایک طرف دیوار میں جو الماری بنی ہوئی تھی اس کے دونوں پٹ اس وقت کھلے ہوئے تھے۔ مختار نے اس میں سے اپنا سامان نکالنے کے بعد اس کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ فرقان اور اس کی بیوی زبیدہ دونوں اداسی کے ساتھ اس خالی کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ کسی انسانی وجود کے بغیر خالی در و دیوار کس قدر بے جان، مردہ اور بے معنی معلوم ہوتے ہیں، اور خاص طور سے اس صورت میں جبکہ ان میں موجود انسانی وجود کے ساتھ بہت سے مفادات بھی وابستہ ہوں۔ اب دیکھو نیا کرایہ دار کب نصیب ہوتا ہے۔ زبیدہ نے آہستہ سے اپنے شوہر سے کہا، مختار سے تو اتنے دنوں تک ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اچھا آدمی تھا، ہمیشہ کرایہ بھی وقت پر دیتا تھا اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتا تھا۔ میں نے محلے میں کئی لوگوں سے کہہ تو دیا ہے، فرقان نے کہا، کوئی نہ کوئی اچھا آدمی مل ہی جائے گا، بس یہ ہے کہ کچھ وقت لگ جائے گا۔ وقت ہی تو اصل چیز ہے افضل کے ابا، زبیدہ نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وقت آدمی کو بھگاتا ہے اور آدمی کو وقت کے ساتھ بھاگنا پڑتا ہے، اس میں کہیں رکنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس جہاں بھی ذرا زر سار کے اور سمجھو کہ وقت تمہیں دکا دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ اب دیکھو نا، جتنے دن بھی یہ کمرہ خالی رہے گا اتنے دن برابر ہمارا نقصان ہوتا رہے گا۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ نقصان کم سے کم ہو۔ فرقان نے کہا، میں کچھ اور لوگوں سے بھی کہوں گا، کمرے کو جلد از جلد دوبارہ کرائے پر اٹھ جانا چاہیے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل آئے اور انہوں نے اس میں باہر سے تالا ڈال دیا۔ کمرے کا اندرونی دروازہ دوسری طرف سے بند تھا۔ فرقان اور زبیدہ کورنگی کے اس کوارٹر میں برسوں سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ یہ کوارٹر فرقان کی اپنی ملکیت تھا اور جائیداد کے نام پر اس کا اور اس کی بیوی کا واحد اثاثہ، جسے ان دونوں میاں بیوی نے بہت سنبھال کر رکھا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، افضل اور صوبیہ۔ فرقان ایک تجربہ کار مکینک تھا اور کورنگی میں ہی واقع ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا۔ اس نے 7ویں جماعت تک تعلیم پائی تھی
اردو لکھنا پڑھنا اچھی طرح جانتا تھا، انگریزی سے بھی معمولی واقفیت تھی۔ کام ایسا تھا جس میں کسی نہ کسی طور پر لکھنے پڑھنے سے وابستگی رہتی تھی۔ زبیدہ اپنے میاں سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے میٹرک پاس کیا تھا، اس کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور وہ کبھی کسی کلاس میں فیل نہیں ہوئی۔ گھر کی فضا میں اگرچہ تعلیمی حوصلہ افزائی کا کوئی عنصر موجود نہیں تھا، کیونکہ گھر میں کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، اس کے باوجود تیزی سے بدلتی ہوئی عمومی معاشرتی فضا میں بچوں میں خود ہی تعلیم کا شوق بڑھ رہا تھا۔ زبیدہ کا باپ ایک راج مستری تھا اور اس کے اور بھی بچے تھے۔ زبیدہ سب سے بڑی تھی، اس نے زبیدہ کو میٹرک تک پڑھا دیا، لیکن اس کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ زبیدہ کالج بھی جانا چاہتی تھی اور کم از کم بی اے کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن اس کے پیچھے دوسرے چھوٹے بھائی بہنوں کو جو ایک لائن لگی ہوئی تھی، وہ اس کے کالج جانے کی راہ میں مزاحم ہو گئی۔ زبیدہ آگے نہ بڑھ سکی اور اسے اپنی ماں کے ساتھ مل کر باقی بھائی بہنوں کو سنبھالنے اور گھرداری کے کاموں میں مصروف ہو جانا پڑا۔ چند سال کے بعد زبیدہ کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بارے میں زبیدہ کے بہت سارے خواب تھے، جنہیں وہ بڑی احتیاط کے ساتھ سب سے چھپا چھپا کر رکھتی تھی، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تو پھر اسے ان خوابوں کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی غریب گھرانے کی معمولی تعلیم یافتہ لڑکی تھی، تاہم اس کے خوابوں نے یہاں تک تو ہمت کی تھی کہ وہ کم از کم بی اے پاس سفید پوش ملازم شوہر کا تصور کر سکے، لیکن قسمت اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان نہیں رہی۔ اس کی شادی ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دی گئی جو میٹرک پاس بھی نہیں تھا، تاہم برسر روزگار تھا اور اتنی سخت رکھتا تھا کہ اپنے خاندان کی پرورش کر سکے۔ زبیدہ کے والدین زبیدہ کے کسی خواب میں شریک نہیں تھے، ان کو زبیدہ کے ساتھ اپنے ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا جو زبیدہ کے پیچھے لائن لگائے کھڑے تھے اور سہولتوں کے محدود ذخیرے میں سے اپنے اپنے حصے کے منتظر تھے۔ زبیدہ نے اپنی پرواز پر بہت اونچی تو کبھی بھی نہیں دیکھی تھی اور اپنے آسمان کی حدود کو ہمیشہ سمٹا ہوا ہی رکھا تھا، تاہم شادی کے بعد اسے یہ آسمان کچھ اور زیادہ مختصر ہوتا ہوا نظر آیا، لیکن اس نے سارے حالات سے مفاہمت کر لی اور اپنی زندگی کو ناکام سوچ کر عذابوں سے ہمکنار نہیں ہونے دیا۔ فرقان نیم خواندہ ضرور تھا، لیکن پھر بھی اس کی آمدنی اچھی خاصی تھی۔ وہ ایک ماہر مکینک تھا اور اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ بآسانی کسی بھی بی اے پاس کلرک یا ہیڈ کلرک سے بہت زیادہ کمائی کر لیتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے زبیدہ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پیار کیا تھا۔ اس نے زبیدہ سے صرف محبت ہی نہیں کی، اس نے اس کو عزت بھی دی تھی۔ زبیدہ اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی۔ بالعموم ایسے مرد جو اپنی بیویوں کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک قسم کے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے سامنے اپنی مردانہ انا کو مجروح ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اپنی بیوی سے ان کا رویہ جارحانہ اور درشت ہو جاتا ہے اور وہ دوسرے طریقوں سے اپنی بیوی پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن فرقان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے برخلاف وہ تو اس بات سے خوش تھا کہ اس کی بیوی اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اور وہ اپنے دوستوں میں اس بات کو فخریہ انداز میں بیان کرتا تھا۔ وہ اس امر کا اعتراف خود زبیدہ کے سامنے بھی کرتا تھا، اور زبیدہ کے احساسات کچھ ملے جلے ہوئے تھے۔ اسے یہ بات پسند بھی آتی تھی اور ناپسند بھی۔ اپنے شوہر سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونا کوئی ایسی اچھی بات بھی نہیں تھی۔ فرقان کرنگی میں ایک کوارٹر میں رہتا تھا اور زبیدہ کو بھی یہیں آ کر رہنا پڑا۔ فرقان کا پرنٹنگ پریس اس کے مکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ فرقان کے ساتھ بس اس کی ایک خالہ رہتی تھی، اس کے والدین یا اور کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ زبیدہ جب بیاہ کر کرنگی کے ایک کوارٹر میں آئی تو اس نے یہاں فرقان کے علاوہ صرف خالہ کو ہی موجود پایا۔ شادی کے بعد زبیدہ اپنی تعلیم کا سلسلہ تو دوبارہ شروع نہیں کر سکی، لیکن اس نے ایک اور میدان میں قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے علاقے میں قائم ایک چھوٹے سے پرائیویٹ پرائمری اسکول میں نوکری کر لی اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اگرچہ تنخواہ بہت معمولی تھی، لیکن یہ کیا کم بات تھی کہ یہ میاں کی کمائی میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس چھوٹی سی رقم سے گھر کے وہ بہت سارے اخراجات پورے ہو جاتے تھے جن کے لیے بصورت دیگر اگلے ماہ تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ زبیدہ کو اپنا یہ نیا تجربہ بہت ہی اچھا لگا۔ افضل پیدا ہوا تو زبیدہ کے لیے اپنی نوکری کے حوالے سے کوئی دشواری پیدا نہیں ہوئی۔ خالہ موجود تھی، وہ گھر کو تو سنبھالتی ہی تھی، اب وہ گھر کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ زبیدہ سکون سے نوکری کرتی رہی۔ افضل کی پیدائش کے 2 سال بعد زبیدہ کی بیٹی صوفیہ پیدا ہوئی۔ زبیدہ کا کام تو بہت زیادہ نہیں بڑھا، البتہ خالہ کا کام بہت بڑھ گیا۔ پہلے ایک بچے کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری تھی،
اب 2 بچے ان کی ذمہ داری بن گئے، لیکن بیوہ اور بے سہارا خالہ جن کا اس دنیا میں فرقان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس بار کو ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ اس گھر میں انہیں جو تحفظ اور طمانینت قلب حاصل تھی، اس کے عوض کی جانے والی مشقت بھی ان کے لیے راحت کا ذریعہ تھی۔ اور ویسے بھی ان کی نہ تو کوئی تقسیم شدہ محبتیں تھیں، نہ تقسیم شدہ ذمہ داریاں، بس یہی گھر تھا، اس گھر کے لوگ تھے، اس گھر کے بچے تھے۔ وہ تو ان کے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، بلکہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ مشقت کے ساتھ مسرت اور سکون قلب کا جو ایک احساس تھا، وہ ان کے لیے ایک وحدت کی شکل رکھتا تھا۔ اس وحدت میں کہیں کوئی شگاف موجود نہیں تھا۔ پورا گھر جیسے نظم و ضبط اور طے شدہ قواعد و ضوابط کے ایک ایسے ڈھانچے میں خود بخود ڈھل گیا تھا، کسی کو کسی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، اور سارے کام خود بخود میکانیکی انداز میں ہوتے چلے جاتے تھے۔ زبیدہ صبح کو اسکول جاتی اور دوپہر تک واپس آ جاتی، پھر وہ بھی گھر اور بچوں کے کام کاج میں خالہ کے ساتھ شریک ہو جاتی۔ شام تک کا وقت یوں گزر جاتا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلتا، اور پھر فرقان اپنے کام پر سے واپس آ جاتا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے ہو جاتے، رات کا کھانا سب ساتھ مل کر ہی کھاتے تھے۔ اس وقت زبیدہ کو اپنا یہ چھوٹا سا گھر کسی جنت کی طرح خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ اس چھوٹی سی چار دیواری میں بہت کچھ تھا، بے حد محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا شوہر، 2 پیارے پیارے جگر کے ٹکڑے جن کے وجود سے اس گھر میں روشنی تھی، اور ان بچوں کے بارے میں خواب۔ زبیدہ اب اپنے بارے میں شادی سے پہلے والے خواب تو نہیں دیکھتی تھی، کیونکہ وہ وقت تو اب گزر چکا تھا، لیکن انسان خواب دیکھنا تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا، اور جب یہ خواب کے اجزاء بوسیدہ ہو کر منتشر ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نئے خواب کے تانے بانے صورت پذیر ہونے لگتے ہیں، اور یوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے خوابوں کا یہ طویل سلسلہ عمر بھر جاری رہتا ہے، جس کے ہر مرحلے میں امیدوار آرزو کا ایک خاص رنگ موجود ہوتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ زبیدہ اب اپنے بارے میں تو نہیں، بلکہ اپنے بچوں کے بارے میں خواب دیکھتی تھی۔ ایک بیٹا ایک بیٹی جو اب اس کا سرمایہ حیات تھے۔ وہ خود تو زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکی تھی، تقدیر نے اس کے لیے جو تعلیمی حد بند کر دی تھی وہ میٹرک پر آ کر ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے ساری سرحدوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اسے اپنے والدین کی اس کثیر العیالی کا بھی بخوبی احساس تھا، جو اس کے مزید تعلیم کے حصول کی راہ میں آڑے آئی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے خاندان کو محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا شوہر اپنی عقل مند بیوی کی زیادہ تر باتوں اور تجاویز کو بلا کسی چوں چرا کے تسلیم کر لیتا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے اس فیصلے میں بخوبی شریک ہو گیا، اور یوں اس کا خاندان مختصر ہی رہا۔ ایک مختصر خاندان کے ساتھ جس میں بچوں کی تعداد صرف 2 ہو، بہت اچھے اچھے اور خوبصورت خواب دیکھے جا سکتے ہیں، اور محدود آمدنی کے باوجود ان میں کئی طرح کے رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ یہ مختصر سا خاندان ایک طے شدہ سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک سب کچھ بالکل بدل گیا۔ خالہ بیمار ہو گئی، لیکن انہوں نے زبیدہ اور فرقان کو بالکل پریشان نہیں کیا۔ وہ کسی کو بھی تیمارداری کی زحمت دیے بغیر صرف 1 دن کی بیماری کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انہیں تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بھی نوبت نہیں آئی، ابھی صرف گھریلو دواؤں کا استعمال ہی شروع ہوا تھا کہ خالہ نے دنیا سے رخت سفر باندھ لیا۔ خالہ کے انتقال کے ساتھ ہی زبیدہ کے لیے اچانک ایسے مسائل پیدا ہو گئے جن کے بارے میں اس نے اب تک کبھی سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ خالہ موجود تھی، وہ اتنی زیادہ بوڑھی بھی نہیں تھی، اور ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی تھی۔ بس اچانک ہی سب کچھ ہو گیا، اور وہ اپنے پیچھے مسائل و مشکلات کا ایک سلسلہ چھوڑ کر چل بسی۔ دونوں بچے ابھی چھوٹے تھے، اور انہیں دیکھ بھال کی ضرورت تھی، وہ گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے۔ زبیدہ اور فرقان نے بہت سوچا، کسی کو ملازم رکھنے کی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ دور پرے کی عمر رسیدہ رشتہ دار خواتین کو چپکے چپکے کھنگالا گیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں نکلی جو خالہ کی طرح بے سہارا اور تنہا ہوتی اور ان لوگوں کے ساتھ آ کر رہ سکتی۔ خالہ کا بے سہارا اور بے وارث ہونا ہی ان کی سب سے بڑی خوبی تھی، اور اس خوبی کے ساتھ وہ زبیدہ کے گھر میں ایسی ہنسی خوشی کے ساتھ دن گزار رہی تھی جو صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خاندان کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی پرامن زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ بہت جد و جہد کرنے کے بعد بھی جب کوئی راستہ نہیں نکل سکا تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا کہ زبیدہ نوکری چھوڑ دے۔ محلے میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو آدھے دن کے لیے بچوں کو سنبھال سکے، چنانچہ زبیدہ نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی
نوکری چھوڑنے کے ساتھ ہی اس فاضل آمدنی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا جو زبیدہ کی تنخواہ کی صورت میں اس خاندان کو حاصل ہوتی تھی، اور اس آمدنی کے ختم ہوتے ہی کچھ تنگی کا احساس بھی شروع ہو گیا۔ بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ اخراجات میں بھی اضافہ ہونا تھا۔ فرقان نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ کہیں پارٹ ٹائم کام تلاش کر لے، لیکن زبیدہ نے سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی۔ جتنا کام فرقان کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا، اس پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ آخر اس کو بھی ایک انسان کی طرح زندہ رہنے کا حق حاصل تھا، مگر اس کے ساتھ ہی آمدنی کا کوئی متبادل راستہ تلاش کرنا بھی ضروری تھا۔ آخر زبیدہ نے ایک راستہ تلاش کر لیا۔ اس نے اپنے کوارٹر کے ایک کمرے کو باقی کوارٹر سے الگ کر کے کرائے پر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جب فرقان کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ فوری طور پر اس بارے میں کچھ طے نہ کر سکا۔ یہاں بہت سارے لوگوں کا اپنے کوارٹر کا ایک ایک کمرہ کرائے پر دے رکھا ہے، زبیدہ نے اس سے کہا، اور کمرہ کرائے پر فوراً ہی اٹھ بھی جاتے ہیں۔ اچھا خاصا کرایہ مل جاتا ہے، بس شروع میں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑتا ہے اور پھر مہینے کا اچھا خاصا کرایہ آنے لگتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اکیلے رہتے ہیں اور انہیں کسی کمرے کی تلاش ہوتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے لیے تو مکان چھوٹا ہو جائے گا، ابھی تو آسانی سے گزارا ہو جائے گا، زبیدہ نے کہا۔ جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے تب تک کوئی دشواری نہیں ہوگی، جب بچے بڑے ہو جائیں گے پھر دیکھا جائے گا، تب میں شاید دوبارہ کوئی نوکری کر لوں۔ چنانچہ زبیدہ کی تجویز پر عمل شروع کر دیا گیا۔ کچھ پیسہ لگا کر کوارٹر کے ایک کمرے میں چھوٹا سا غسل خانہ بنوا دیا گیا اور گیس کا ایک کنیکشن دے کر ایک چھوٹے سے چبوترے پر ایک گیس کا چولہا لگوا دیا گیا۔ کمرے میں الماری پہلے سے ہی دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی۔ علاقے میں اس قسم کے کمرے بہت سے لوگوں نے بنوا رکھے تھے اور یہ آسانی سے کرائے پر اٹھ جاتے تھے۔ کورنگی کا انڈسٹریل ایریا بہت بڑا تھا، جہاں کام کرنے کے لیے اکثر لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، جن میں سے بعض کا یہاں گھر بار نہیں ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس علاقے میں کوئی کمرہ کرائے پر لے لیتے تھے۔ فرقان اور زبیدہ نے کمرے کا ایک دروازہ باہر کے رخ پر رکھا اور ایک دروازہ اندر کی جانب، تاکہ اندر سے بھی بوقت ضرورت آمد و رفت ہو سکے۔ انہیں کرایہ دار کی تلاش میں زیادہ نہیں بھٹکنا پڑا۔ فرقان کے پریس میں ہی کام کرنے والے محمود نامی ایک آدمی نے وہ کمرہ کرائے پر لے لیا۔ محمود فورمین تھا اور اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے۔ وہ رحیم یار خان کا تعلق رکھنے والا تھا اور کراچی میں بسلسلہ روزگار تنہا رہتا تھا۔ ابھی وہ جس جگہ رہ رہا تھا وہ اس کے پریس سے بہت دور تھی۔ فرقان کا گھر تو اتنا زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ کمرہ کرائے پر لے کر وہاں رہنا شروع کر دیا۔ زبیدہ کی گمشدہ آمدنی کسی طور پر دوبارہ شروع ہو گئی اور جلد ہی اسے محسوس ہوا کہ آمدنی کا یہ ذریعہ اپنے اندر ایک منفرد کشش رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس کے حصول کے لیے اسے اور اس کے شوہر کو کافی بڑی قربانی دینی پڑ رہی تھی۔ اس کی رہائش سکڑ گئی تھی۔ انہیں اپنے دونوں بچوں کے ساتھ خاصی چھوٹی جگہ میں گزارا کرنا پڑتا تھا، اور پھر ابتدا میں کمرے کی تیاری میں پیسے بھی کافی خرچ ہو گئے تھے، لیکن بہرحال فوراً ہی آمدنی کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ محمود سے انہیں یا ان سے محمود کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد محمود نے خود ہی یہ تجویز بھی پیش کی کہ اگر وہ لوگ اسے صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی دے دیا کریں تو وہ علیحدہ سے رقم ادا کرنے کو تیار ہے۔ زبیدہ اس کے لیے آمادہ ہو گئی۔ اس کے لیے کچھ زیادہ ناشتہ تیار کر دینا اور کچھ زیادہ کھانا پکا دینا بالکل مشکل نہیں تھا، اور اس محنت اور لاگت کے نتیجے میں کچھ حاصل ہو رہا تھا۔ محمود تقریباً 1 سال تک اس کمرے میں رہائش پذیر رہا اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر رحیم یار خان چلا گیا۔ اس کی بھابھیوں نے وہاں کوئی اور کام شروع کر دیا تھا جس کے لیے انہیں محمود کی ضرورت تھی۔ محمود کے جانے کے بعد ان کا یہ کمرہ بمشکل آدھے مہینے خالی پڑا ہوگا۔ محمود کے جاتے ہی فرقان اور زبیدہ دونوں نے نئے کرایہ دار کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ 2 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ نئے کرایہ دار آ گئے۔ یہ 2 میاں بیوی تھے، اصغر اور حمیدہ۔ اصغر پاور لوم کا کاریگر تھا اور کورنگی کے ہی کسی چھوٹے سے کارخانے میں ملازم تھا۔ اس کی بیوی حمیدہ گھر میں کپڑے سینے کا کام کرتی تھی۔ اس کے پاس پائیدان والی سلائی کی ایک مشین تھی جس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر وہ سارا دن کھٹا کٹ کرتی رہتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، تاہم ان کے ابھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ آنے والے وقتوں کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ حمیدہ کے لیے گیس کا وہ چولہا
جو سیمنٹ کے ایک چھوٹے سے چبوترے پر لگا ہوا تھا، پورے باورچی خانے کا کام دیتا تھا، اور اس سے اس نے ساری ضروریات پوری ہو جاتی تھی۔ اصغر اور حمیدہ 1.5 سال تک رہے، اس کے بعد وہ وہاں سے نیو کراچی چلے گئے۔ اصغر کو نیو کراچی میں کوئی زیادہ اچھی نوکری مل گئی تھی۔ پھر تیسرا کرایہ دار مختار تھا۔ مختار اکیلا تھا، اور وہ بھی کورنگی کے انڈسٹریل ایریا میں کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ بے حد ہنس مکھ، باتونی اور خوش مزاج انسان تھا، اور اس نے زبیدہ کو اپنی بڑی بہن بنا رکھا تھا۔ وہ ناشتے اور رات کے کھانے میں اس گھر کا شریک تھا، محمود کی طرح، اور اس کے لیے الگ سے پیسے دیتا تھا۔ فرقان اور زبیدہ اب اپنے سکڑے ہوئے کوارٹر میں رہنے کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ انہیں کسی خاص تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور اگر کبھی یہ احساس ہوتا بھی تھا تو اس آمدنی کی قوت سے زائل کر دیتی تھی جو انہیں اس تکلیف کے عوض حاصل ہو رہی تھی۔ مختار کے ساتھ سارے معاملات بہت اچھے جا رہے تھے، اور اسے یہاں رہتے ہوئے کوئی سال بھر کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان دونوں کو اس بات کا یقین تھا کہ مختار بھی جلدی یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس کے والدین سرجانی ٹاؤن میں رہتے تھے، اور وہ خود یہاں کورنگی میں کام کرتا اور یہیں کرائے کے کمرے میں رہتا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ اس کے باپ نے ایک چھوٹی سی دکان کھول لی، جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اچھی خاصی چلنے لگی۔ اس نے مختار سے کہا کہ وہ بھی کام چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے اور دکان کے کام میں اس کی مدد کرے۔ اس کے خیال میں اس میں آمدنی کے بڑھنے کے امکانات زیادہ تھے۔ مختار نے خود بھی اس خیال کو پسند کیا، اور اس نے سرجانی ٹاؤن اپنے والدین کے پاس منتقل ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ مختار چلا گیا۔ گزشتہ 3.5 سال کے دوران یہ تیسرا کرایہ دار تھا۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، دونوں اسکول جاتے تھے، ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھی، آمدنی کی ضرورت تھی۔ زبیدہ نے گھر پر کچھ بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس سے کچھ معمولی سی فالتو آمدنی ہو جاتی تھی، تاہم کمرے کے کرائے سے جو مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ تھا، محروم نہیں ہوا جا سکتا تھا۔ کمرے کو آباد رہنا چاہیے تھا۔ فرقان نے مختار کے جانے سے پہلے ہی محلے میں کئی لوگوں سے کرایہ دار کے لیے کہہ رکھا تھا۔ اپنے پریس میں بھی اس نے لوگوں کو بتا رکھا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ اس کے گھر میں کرائے کے لیے ایک کمرہ خالی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نیا کرایہ دار نہیں ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خاصے پریشان تھے۔ ان کا اچھا خاصا چلتا ہوا میٹر رک گیا تھا، اور وہ اس کو جلد از جلد دوبارہ چالو کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میٹر کا چلنا یا رک جانا ان کے اپنے بس میں نہیں تھا۔ اس روز رات کا کھانا کھانے کے بعد فرقان حسب معمول گھر سے باہر نکلا تاکہ کچھ دیر محلے والوں کے ساتھ کسی مکان کے آگے چبوترے پر بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں گزارے۔ کئی مکانوں کے آگے ایسے چبوترے بنے ہوئے تھے، اور ان میں سے اکثر پر محلے کی عورتیں اپنے فرصت کے اوقات میں آ کر بیٹھتی تھیں۔ مردوں کی محفلوں کے چبوترے الگ اور عورتوں کی بیٹھکیں الگ تھیں۔ عورتوں کی بیٹھکوں میں تیز آواز میں ہونے والی گفتگو اکثر اوقات بالکل ہلکی اور مدھم سی سرگوشیوں میں ڈھل جاتی تھی، اور زبان کھولنے سے پہلے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر محتاط انداز میں دیکھ کر یہ تسلی کر لی جاتی تھی کہ آس پاس کہیں کوئی ایسا شخص تو موجود نہیں ہے جس کے لیے ان پر اسرار اور خفیہ سرگوشیوں کا سننا نامناسب ہو۔ انہی چبوتروں پر کبھی کبھی لڑائی کے مورچے بھی جمتے تھے، اور غصے میں بھری عورتیں ایک دوسرے پر چیخ چلا کر اپنے دلوں کی بھڑاس نکال لیتی تھی، اور اگلے دن پھر اسی اپنائیت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ مردوں کی محفلوں میں گھریلو معاملات اور محلے اور شہر کے امور سے لے کر قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بڑے زور و شور کے ساتھ گفتگو ہوتی تھی۔ افسروں، حاکموں، حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بھرپور مذمت کی جاتی تھی، اور انہیں عوام کا دشمن اور بدعنوان قرار دیا جاتا تھا۔ سخت سے سخت زبان استعمال کر کے اور طرح طرح کی گالیاں دے کر دل کے پھپھولے پھوڑے جاتے تھے۔ باتوں میں پانی نہ آنے یا پھر بہت کم آنے، اور ٹرانسپورٹ کے کرائے اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے سے شروع ہوتی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حکومت کے سارے ایوان اس کی زد میں آ جاتے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ ہوتی تھی جن میں ریاکاری، منافقت، موقع پرستی اور مصلحت اندیشی کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا۔ جو کچھ دل و دماغ محسوس کرتے تھے وہی زبان پر آ کر الفاظ کی صورت میں فضا میں بکھر جاتا تھا۔ سب ہی بولنے والے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ ڈالتے تھے، اور کسی قسم کی پردہ پوشی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ فرقان بھی اپنی گلی میں ایک چبوترے پر رات کے وقت جمنے والی ان محفلوں کا حصہ تھا، اور تقریباً
روزانہ ہی تھوڑا بہت وقت وہاں گزارتا تھا۔ اس روز جیسے ہی وہ اس چبوترے کے پاس پہنچا، شمشاد نے اس سے مخاطب ہو کر فوراً پوچھا، ارے وہ کوئی آیا تمہارے پاس؟ میرے پاس؟ کون؟ کس لیے؟ فرقان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہی، کمرہ کرائے پر لینے کے لیے، اس کے پڑوسی شمشاد نے کہا۔ نہیں تو؟ فرقان نے کہا، ابھی تک تو کوئی نہیں آیا۔ ویسے میں نے اپنے دفتر میں بھی کئی لوگوں سے کہہ رکھا ہے۔ میں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا تمہارے پاس۔ شمشاد نے کہا، بھیجا کیا؟ مطلب یہ کہ تمہارا پتہ بتایا تھا، اسے کرائے کے لیے ایک کمرے کی تلاش تھی۔ اچھا۔ فرقان نے فوراً ہی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، کون آدمی؟ کیا کرتا ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، شمشاد نے کہا۔ آج دوپہر کو وہ ہمارے کارخانے کے قریب ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بیرے سے پوچھ رہا تھا کہ ادھر اکیلے آدمی کے لیے کوئی کمرہ کرائے پر مل جائے۔ میں نے اس کی بات سن لی اور اس سے کہا کہ اگر وہ کورنگی میں چاہے تو اسے کمرہ مل سکتا ہے۔ وہ شاید لانڈی میں کہیں کام کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر رہنے کے لیے اچھی جگہ مل جائے تو پھر روزانہ کورنگی سے لانڈی آنا جانا کوئی ایسا زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پتہ پوچھا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا۔ میں نے سمجھا کہ شاید آیا ہو۔ نہیں، آج ابھی تک تو کوئی نہیں آیا، فرقان نے کہا۔ شاید کل ول آئے یا شاید نہ آئے۔ کمرہ تو اسے لانڈی میں بھی مل سکتا ہے۔ ابا، اچانک قریبی گھر سے ایک بچہ بڑے مضطرب انداز میں چلاتا ہوا باہر آیا۔ پانی آ گیا ہے، اماں کہہ رہی ہیں جلدی سے آ کر نہا لو۔ لو بھائی، شکر ہے خدا کا، شمشاد نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج 3 دن کے بعد پانی کی شکل دکھائی ہے۔ پانی کی آمد کی خوشخبری کے ساتھ ہی یہ محفل تقریباً برخاست ہو گئی۔ زیادہ تر لوگ اٹھ کر اپنے کوارٹروں میں پانی بھرنے اور نہانے دھونے کے لیے چلے گئے۔ گرمیوں کے دن تھے اور علاقے میں بعض اوقات کئی کئی دن پانی کا ناغہ ہو جاتا تھا۔ لوگ برسوں سے طرح طرح کے جن عذابوں کو جھیلنے کے عادی ہو چکے تھے، انہی میں سے ایک عذاب پانی کا بھی تھا۔ پانی کی قلت اگرچہ علاقے کا ایک مشترکہ مسئلہ تھا، تاہم فرقان اور زبیدہ نے اپنے کرایہ دار کی پانی کی ضروریات کا ہمیشہ بہت خیال رکھا تھا۔ اس سلسلے میں زبیدہ بہت محتاط اور دانش مندانہ رویہ اختیار کرتی تھی۔ ایسا نہ ہو کرایہ دار پانی کی پریشانی کے باعث گھبرا کر کمرہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اس خیال کے تحت وہ اپنی ضروریات میں بوقت ضرورت قطع برید کر لیتی تھی، لیکن کرایہ دار کو پانی کی تکلیف نہیں ہونے دیتی تھی۔ ویسے اس کے اب تک کے تمام کرایہ دار اس معاملے میں بہت تعاون کرتے تھے۔ پانی کی کمی کی صورت میں وہ دوسری گلی میں لگے ہوئے نل سے بالٹیاں بھر کر لے آتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا مالک مکان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ فرقان ایک آدمیوں کے ساتھ جو وہاں باقی رہ گئے تھے، کافی دیر تک بیٹھا ہوا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ وہ دراصل اس امید پر بیٹھا ہوا تھا کہ شاید وہ آدمی کمرے کی تلاش میں یہاں تک آئے تو اس مکان کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ پیش آئے۔ لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور اگلی گلی کی رونق بھی کم ہونے لگی تو وہ گھر میں واپس آ گیا اور اس نے زبیدہ کو اس نامعلوم شخص کے بارے میں بتایا جس کا ذکر شمشاد نے کیا تھا۔ لانڈی میں کام کرنے والا بلا یہاں کمرہ کیوں لے گا؟ زبیدہ نے قدرے مایوسی کے ساتھ کہا، اسے وہیں کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ لانڈی سے کورنگی ہزاروں لوگ کام کے سلسلے میں آتے ہیں۔ فرقان امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، شاید وہ شخص ادھر آئے۔ ویسے بھی عام طور سے اکیلے آدمی کو ہر شخص اپنے مکان میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، خاص طور سے جس گھر میں سیانی لڑکیاں موجود ہوں۔ ہماری صوبیہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ آدمی اگلے روز واقعی آ گیا۔ فرقان کو کام پر سے آئے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ فرقان نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک اجنبی کو کھڑے پایا۔ پہلی نظر میں اسے دیکھ کر فرقان ٹھٹک گیا۔ وہ درمیانی عمر کا ایک آدمی تھا اور اپنی شکل اور حلیے سے سخت پریشان حال اور تھکا ماندہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارے گھر میں کمرہ کرائے کے لیے خالی ہے، آنے والے نے کہا۔ میں وہ کمرہ کرائے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئے ہو؟ فرقان نے غور سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ڈرک کالونی سے آیا ہوں، اس نے صرف مختصر سا جواب دینے پر اکتفا کیا۔ مجھے کمرہ چاہیے، ملے گا؟ اس کے لب و لہجے سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ زیادہ بات چیت نہ کرنا چاہتا ہو اور فوری طور پر یہ جان لینا چاہتا ہو کہ اسے کمرہ مل سکے گا یا نہیں۔ اسی وقت گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک لڑکے کو آواز دے کر فرقان نے اس سے کہا کہ وہ ذرا شمشاد کے دروازے پر دستک دے کر اسے بلا لائے۔
شمشاد فوراً ہی آ گیا۔ ہاں، شمشاد نے اس آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے کل لانڈی کے ہوٹل میں ملے تھے نا؟ میں نے تم کو یہاں کا پتہ دیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ فرید، اس شخص نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ شمشاد کے آنے کے بعد اس کی عمر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جو شمشاد کو لانڈی میں ملا تھا۔ اب اس سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی۔ تم نے لانڈی میں ہی کمرہ کرائے پر کیوں تلاش نہیں کر لیا؟ فرقان نے اس سے پوچھا۔ کیا تھا، فرید نے کہا، لیکن نہیں ملا۔ ابھی کہاں رہ رہے ہو؟ شمشاد نے پوچھا۔ ڈرگ کالونی میں، اس نے کہا۔ کوئی اور بھی ساتھ ہے تمہارے؟ فرقان نے پوچھا۔ نہیں۔ شمشاد اور فرقان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کچھ عجیب سا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے الفاظ بھی پیسوں کی طرح ہوں، جن کو خرچ کرتے ہوئے وہ نہایت درجہ احتیاط کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ وہ اتنا کم بول رہا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا ہی دشوار تھا۔ پارٹ نمبر 1 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ حصہ صفحہ نمبر 18 سے سماعت فرمائیے۔